آمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آج 21ویں تراویح ہے۔ آج 25ویں پارے کی تلاوت پر مبنی تراویح پڑھی گئی ہیں۔ آج اس کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ انسان کیسا ناشکرا ہے کہ جب اللہ اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ غرور کر کے اکڑ کود کر کے چلنے لگتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ جو لوگ قیامت کے برپا ہونے میں شک کرتے ہیں وہ یہ حقیقت خوب سمجھ لیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد سورہ شورى شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم وحی کے ذریعے سے پیغمبروں کو اپنی کتاب کا علم عطا کرتے ہیں۔ تم شک کرتے ہو اور شرک میں مبتلا ہوتے ہو تو اے مشرکو، تمہارا گناہ اس قدر سنگین ہے کہ اگر آسمان تم پر پھٹ پڑے تو کچھ بعید نہیں۔ منکرین خبردار رہیں کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے جہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میں تبلیغ دین کے کام میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، البتہ قرابت داروں کا حق ضرور چاہتا ہوں تاکہ ستایا نہ جاؤں۔ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ جو شخص بھی صبر کرے اور درگزر سے کام لے تو یہ بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے۔ کسی بشر کا، کسی انسان کا یہ مرتبہ نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، وہ تو وحی کے ذریعے یا پردے کی اوٹ سے بات فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف شروع ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ مشرک اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے وحی کا نزول رک جائے گا، لیکن اللہ نے شرارت پسندوں کے فتنوں کی وجہ سے نہ کبھی پیغمبر بھیجنے بند کیے اور نہ وحی کا نزول رکا، بلکہ الٹا فتنہ پردازوں کو ہلاک کیا گیا۔ اللہ کے نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کائنات میں الگ الگ خدا ہے، اور نہ اس کے یہاں کوئی ایسا شفاعت کرنے والا ہے جو جان بوجھ کر گمراہوں کو عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سب جاہلانہ نسبتوں سے جو یہ نادان لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الدخان شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن مجید ایک مبارک رات میں نازل فرمایا۔ یہ ایسی رات ہے جس میں ہر امر کی بابت حکیمانہ فیصلے صادر فرمائے جاتے ہیں۔ قرآن کے سننے اور سمجھنے میں اللہ کی رحمت شامل ہے، بشرطے کہ لوگ پختہ یقین رکھتے ہوں۔ ہر جگہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے، زندگی اور موت اسی کی طرف سے ہے، مگر لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اب جب کہ عذاب نازل ہو گیا تو بلبلا رہے ہیں۔ اگر عذاب دور ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں، اگر عذاب ٹل بھی جائے تب بھی کفر کرنے لگیں گے۔ یہ عذاب ہے سبق لینے والے نہیں، یہ عذاب سے سبق لینے والے نہیں۔ فیصلے کے لیے قیامت کا دن مقرر ہے جہاں گناہ گاروں کے لیے زقوم تھوڑ کے درخت کی غذا ہوگی اور کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا۔ اس کے بعد سورۃ جاثیہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات عالم میں اپنی قدرت کی کتنی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ انسان اور دیگر جانوروں کی تخلیق، دن اور رات کا بالترتیب آنا اور جانا، زمین میں قوت نمو، ہواؤں کے رخ تبدیل ہونا، دریاؤں کی روانی پر قابو اور ان میں کشتی رانی، اور جو کچھ زمین میں ہے اس سب کو انسان کے کام پر مامور کر دینے میں اللہ کی قدرت کی وافر نشانیاں ہیں، بشرطے کہ لوگ غور کریں۔ بس سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہ غالب بھی ہے
وہ دانا بھی ہے، پوری کائنات میں کبریائی اسی کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔